اور شیطان کیسے کیسے اٹیکس کرتا ہے. کچھ اٹیکس تو ہم نے بھی پڑھ لی ہیں. نماز کے وقت آئے گا, باقی جو ہے چیزوں کی وقت آئے گا, جب آپ سو رہے ہوں گے, جب اٹھنے کا ٹائم ہوگا. جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تب بھی شیطان اٹیک کرتا ہے. On one occasion, رسول اللہ was watching two people fighting, اور ہمارے نبی نے نا صحابی کو کہا کہ میں وہ کلمات جانتا ہوں, اگر ان میں سے کوئی شخص وہ کلمات کہہ دیتا نا تو جو اس کے اوپر ابھی چیز طاری ہے, میننگ جو غصہ آیا ہوا ہے نا, وہ غصہ ختم ہو جاتا. اور فرمایا وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سو آن اے سائڈ نوٹ, موسٹلی جب غصہ آتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے جب بندے کو غصہ آیا ہوتا ہے اور غصے میں جب بھی وہ بات کرتا ہے, عموماً وہ بات ریگریٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. بندہ بات میں نا ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے, پچھتا رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی زبان نہ ہی کھولتا تو بہتر ہوتا. اور جب بندہ غصے میں ہوتا ہے, ایکسٹریم سچویشن کی اگر بات کرے, بندہ قتل بھی کر دیتا ہے. غصے کی سچویشن میں ہی بندہ ڈائیورس دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسپاؤزز, ہسبینڈ وائف کبھی گئے ہوئے ہیں ذرا باہر گھومنے پھرنے کے لیے, دے آر ہیونگ کافی, او سویٹ ہارٹ یو آر سو لولی سو دیٹ آئی ڈائیورس یو رائٹ ناؤ پلیز. ایسے تو نہیں ہوتا, رائٹ؟ جب غصے میں ہوتے تب بھی جو ہے وہ ڈائیورس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے, اینڈ دس از ہاؤ شیطان اٹیکس. اور پھر اسپاؤزز میں جو تفرقہ ڈالتا ہے وہ بھی شیطان ڈالتا ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ نا انسان کو بڑی فالس ہوپس بھی دیتا ہے, ایسی امیدیں دیتا ہے کہ یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو آر سو ینگ. یہ جو فالس ہوپس ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے زندگی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ تمہیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ انسانوں کے اندر خوف بھی پیدا کرتا ہے. اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو یہ آیت ذرا نوٹ کر لیجئے گا. آل عمران آیت نمبر 175, سورہ نمبر 3 ہے آل عمران. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ من دونہ فلا تخافوہم وخافونی. اور جب آپ یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر جا کے آپ یہ آیت پڑھیے گا. دی آیت اسٹیٹس یخوف اولیاء, کہ اسی طرح شیطان نا لوگوں پر اپنا خوف طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یخوف اولیاء, تو مفسرون یہاں پہ کہتے ہیں یخوف کے بعد کم, کاف اور میم کم ہڈن ہے, یعنی شیطان یخوفکم, تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندو آئی ایم شیطان, آئی ایم سیٹن, آئی ایم ویری پاورفل, دیکھو میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, تم کبھی بھی اس گناہ سے باہر نہیں نکل سکتے, اس لیے تمہارا ریلیپس ہوتا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تمہیں نا بڑا ڈپریس کر دیتا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے اندر ڈپریشن کو لے کے آتا ہے, تمہارے اندر اپنا خوف پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا امید دلاتے ہیں؟ سیک مائی پروٹیکشن, مجھ سے جو ہے میری طرف آؤ اور میری پناہ طلب کرو. فلا تخافوہم, ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شیطان سے بچنے کے لیے میرا نام ہی کافی ہے, رائٹ؟ سیک مائی پروٹیکشن, فلا تخافوہم وخافونی, اور مجھ سے جو ہے ڈرو, یعنی میں ہی حق رکھتا ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے, کیونکہ میں الملک ہوں, میں مالک ہوں, میں رب العالمین ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے اندر ڈاؤٹس بھی پیدا کرتا ہے. The next time if you feel you are having doubts about Islam or about Allah, then this is Satan's handiwork. یہ شیطان کی طرف سے ہے. اب یہ ڈاؤٹس جو ہے یہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے, انشاءاللہ ہم کسی دن بات کریں گے. بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور یہ ڈاؤٹ صحابہ کرام کو بھی آتے تھے بائی دا وے. تو ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ہیونگ دیز استغفر اللہ تھاٹس, کہ میں اوپر سے آسمان سے نیچے گرنا پسند کروں گا کہ میری جان چلی جائے, بجائے اس کے کہ وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ لے کے آؤں اور میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو پکڑ نہیں لیا کہ استغفراللہ تم نے ایسی بات کہہ کیا دی، یعنی ایسے کیوں ہو گیا تمہارا ایمان، نہیں ایسے نہیں کہا. تو فرمایا کہ اوجدتموہ، کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نعم یا رسول اللہ، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ جب تھاٹس میرے اندر آتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے بشارت دی، ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ چور وہاں ہی آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے. سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، اسی لیے شیطان آتا ہے، وہ خزانہ آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خزانے کو بچا کے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے سیکھ کرنی چاہیے. And now we'll move on quickly inshallah. Ayah number 6. من شر الوسواس الخناس. We'll come to the questions later inshallah. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی اس کو میں پلورل میں لے کے جاتا ہوں، جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، رائٹ؟ شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ، بلکہ میں اگلی آیت بھی جوڑ لیتا ہوں تاکہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس سے پہلے شاید بندہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ صرف شیطان کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، جب کوئی بندہ شیطان کہتا ہے نا، تو شیطان is not only from the jinns. اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتایا من الجنت والناس، یہ جو شیاطین ہیں یا جو شیطان ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یس there is ابلیس، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابلیس وہ تو ان کا سردار ہے. لیکن جب ہم شیاطین کی بات کرتے ہیں، مینینز کی بات کرتے ہیں، وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات سے بھی ہو سکتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو کہ جو شیاطین ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اب بات مزید کھل جائے گی. when Allah says الذي يوسوس في صدور الناس، وہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں پر. شیطان تو کرتا ہی کرتا یہ کام، وسوسے ڈالتا ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے you are sitting in a gathering، بلکہ آپ ابھی نا اس گیدرنگ میں ابھی آپ آئے ہی ہو، اور آپ سے پہلے یا آپ جیسے ہی بیٹھتے ہو ایک دوسرا دوست جو ہے وہ چلا جاتا ہے. آپ جو تیسرا دوست ہے نا، وہ جیسے ہی آپ کا دوست چلا گیا وہ کہتا ہے کہ یار تمہارے بارے میں پتہ ہے وہ یہ بات کر رہا تھا، ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سننے کے بعد جو ڈاؤٹ ہے، وہ جو ڈاؤٹ کا ایک سیڈ ہے وہ آپ کے اندر اس نے ڈال دی. اچھا اس نے میرے بارے میں ایسے کہا ہے، تو وہ سیڈ تو آپ کے اندر ڈال کے چلا گیا نا. ہمارے ہاں جو غیبت ہے، کسی کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، انفارچونیٹلی بہت کامن ہے. اور غیبت کسے کہتے ہیں، میں ذرا اس کو دوبارہ ریفریش کر دوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے غیبت کسے کہا جاتا ہے. کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہیں جو خامی اس کے اندر آلریڈی ہے، اور وہ خامی آپ اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیٹس سے آپ کسی بندے کی نا فزیکل اپیرنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ دیکھو بندہ بڑا اوور ویٹ ہے یا سو ٹو سے وہ موٹا ہے، رائٹ؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اف سم ون سیز دس ورڈ کہ یار تو بڑا موٹا ہے، عموماً پسند نہیں آتی ہے اسٹیٹمنٹ، رائٹ؟ اگر کوئی بندہ موٹا ہو بھی وہ بھی نہیں پسند کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز شاید ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہو. کسی بندے کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں بات کر لی، یا کوئی ایسا ٹریٹ ہے اس کا، وہ پرابلم ہو سکتا ہے واقعی اس کے اندر ہو، لیکن آپ نے جو ہے اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کی ہے. دس از غیبہ، یہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو.
کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اور یہ انالوجی کیوں دی گئی ہے؟ وہ جو آپ کا بھائی ہے، وہ جو مسلمان ہے، وہ اس وقت اس گیدرنگ میں پریزنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ یار تم نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کہی ہے، آئی ہیو دیز ہارمونل ایشوز، میں نے بڑا علاج کروایا، میں تو کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں کھاتا، اور جو ہے بہانے ہو سکتے ہیں. وہ ایٹ لیسٹ اپنا عذر تو پیش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایسا کرنا ایسے ہے کہ جیسے بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا. فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ تو تم ناپسند کرو گے. Nobody would love that. اور غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اب یہ ہم نے غیبت کی بات کی ہے کہ ایسی بات جو کہ آلریڈی بندے کے اندر ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ یہ ہم کہا کرتے تھے جی خواتین میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، لیکن اب یہ مردوں میں بھی مسئلہ ہے، without having any distinction. اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی جو کہ بندے کے اندر ہے ہی نہیں، وہ بات، وہ فالٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر، تب وہ غیبت نہیں کہلائی جائے گی. then it would be considered a slander. وہ تہمت ہے، بہتان ہے، اور وہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو ہے نا ڈاؤٹس کاسٹ کرتا ہے، لوگوں کو نا ایسے کان بھرتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا ہوں بات، not everyone you hang around with is your friend. اور ایک آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کوئکلی ہم پڑھ لیں انشاءاللہ. سورہ الانعام آیہ نمبر 112. سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیہ نمبر 112. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، تو میں تھوڑا سا ذرا اپنی جو ہے نا سپیڈ کو تیز کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو آج ہی کور کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. یوحی بعضهم الی بعض. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور وہ دشمن آپ ذرا اگر ترجمہ دیکھیے گا یا جب آپ آیت دیکھیں گے، شیاطین الجن والانس، وہ دشمن انسانوں میں سے بھی تھے وہ سارے شیاطین، اور وہ جنات میں سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی تھے. ابو جہل وہ انسانوں میں سے شیطان تھا، اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. the likes of ابو لہب اور باقی جتنے بھی امیہ بن خلف so and so forth، یہ سارے شیاطین تھے، لیکن یہ شیاطین انسانوں میں سے تھے. and what's more shocking، شاید ہم میں سے کچھ لوگ نہ جانتے ہو، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، انسانوں میں سے شیاطین جو ہوتے ہیں اور جنات میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے، meaning these شیاطین they talk to each other. there is some mechanism، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں کبھی کبھی جو conspiracy theories کی بات ہوتی ہے، there are some people who are controlling the world، some Illuminatis، جو global financially جو کنٹرول کیا جاتا ہے ہر چیز کو، اور جو cults ہیں in the elite class، اور جو ہیومن ٹریفکنگ کی جاتی ہے، چائلڈ ابیوز کیا جاتا ہے، this so to say this inappropriate content industry. And by the way, this filthy industry is the biggest industry in the world, bigger than Hollywood, Netflix or so and so forth. That's the biggest industry. اس کو چلانے والا ہو سکتا ہے کہ پیچھے شیاطین الانس تو ہیں ہی ہیں، شیاطین الجن بھی ہوں. رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشرکین مکہ جو سرداران مکہ وہ بیٹھا کرتے تھے دار الندوہ میں، یہ ان کی جو ہے نا میٹنگ پلیس تھی. اور میں ایک جو ہے انسیڈنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. ہجرت سے تھوڑا سا پہلے اب یہ جو سردار ہے یہ مشورہ کیا کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، محمد کے ساتھ کیا معاملہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آن دیٹ مومنٹ ان کا جو ہے ذرا معاملہ چل رہا ہے. somebody knocked at the door. دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بزرگ ہے، بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بوڑھا بندہ ہے،
اور وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ جی میں نا نجد سے آیا ہوں اور میں وہاں کا کوئی سردار ہوں, تو وہ اس میٹنگ کا نا حصہ بن جاتا ہے. اب یہاں پہ جو سردار ہیں ابو جہل اور باقی سارے سردار بیٹھے ہیں, اب نا وہ ایک ایک کر کے مشورہ دے رہے ہیں. سم ون سیڈ کہ جی محمد کو نا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکال دیتے ہیں اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو پھر یہ جو بوڑھا یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا مت کرنا, کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو محمد وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فورس اکٹھی کر لے گا, اور پھر جب فورس بڑی ہو جائے گی تو پھر تمہارے اوپر دھاوا بول دیا جائے گا اور پھر مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو یہ مشورہ اچھا نہیں ہے. اینڈ ون بائی ون ایوری ون از گیونگ سجیشن, اور یہ نا سب کو ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے یہ جو بوڑھا ہے. ابو جہل گیو دی آئیڈیا دین وی ول کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بوڑھا کہتا ہے یس دیٹس دا رائٹ آئیڈیا, اور پھر یہ بھی مشورہ دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کام کرو, بجائے اس کے کہ ایک قبیلہ اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرے اور جو ہے یہ کام کرے, ہر قبیلے سے نا 2-2 3-3 جوان اکٹھے کر لو تاکہ ایک قبیلے کے اوپر برڈن نہیں آئے گا. تو بنو ہاشم پھر کس قبیلے کو پرسو کرے گا, تم لوگ حاوی ہو جاؤ گے. وہ جو بوڑھا تھا ہی واز شیطان in human form. And long ago in 1997, I don't know I should say it in front of camera or not, back in the days, in the J days, there is an actor Mel Gibson. ابھی تو بوڑھا ہو چکا ہے, بریو ہارٹ اس کی بڑی مشہور مووی ہے. اس نے نا ایک دفعہ ایک اینکر کو نا وہ دیا, what do you call that, انٹرویو دیا. بڑا اسپوکی سا ویڈیو ہے, 3-4 منٹ کا ہے, یو کین گو اینڈ واچ اٹ سم ادر ٹائم. تو وہ بتا رہا تھا کہ ہالی ووڈ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آئی واز ان دس آڈینس, اور سارے یہ ہالی ووڈ کے جو بھی اسٹارز وغیرہ سیلیبریٹیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دیر واز دس جینٹل مین, بڑا اس کا ایک عجیب قسم کا حلیہ تھا, ٹائی اور وہ پینٹ سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے, اور وہ بڑا ڈوبیس طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا. اور دور سے دیکھتے دیکھتے نا جب وہ میرے پاس آنے لگا تو لٹرلی کہتا ہے I saw him floating towards me. He was not walking. تو this is the kind of statement he said. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, it's very much possible brothers, we have to understand, وہ جگہ, وہ گھر جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہاں پہ شیطان یا شیاطین بسیرا ڈال لیتے ہیں. It's either this or that, you have to understand. یا تو ان جگہوں پہ یا ان گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا ہوگا, اور یہ وہ گھرانے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. If this is not the case, اور وہ گھرانے جہاں پہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی, جہاں پہ گانے سنے جاتے ہیں, ڈانس کیا جاتا ہے, گٹارز جو ہے بجائی جاتی ہیں, اور یہ وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے, then shayateen come and then you are an easy target for these shayateen. اور پھر وہ جو پرابلم ہے وہ کمپلیکس ہوتی رہتی, کمپاؤنڈ ہوتی رہتی ہے. تو I'll come to the conclusion inshallah very quick. As I said earlier, یہ جو ایول فورس ہے یا ایول فورسز ہیں, ان سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لے, اعوذ باللہ پڑھے, اور جو مسنون اذکار ہے ان اذکار کو اپنی زندگی میں لے کے آئے. اور 2 ذکر میں خاص کر مسنون اذکار کے بعد جو اذکار الصباح ہیں, جو صبح کے اذکار ہیں مسنون اذکار, اور جو شام کے اذکار ہیں, اور جو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں, وہ تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنے ہیں. اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے, یہ بھی سنت سے ثابت ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق, کہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں, من شر ما خلق, جو اس نے پیدا کیا, من شر ما خلق. اب دیکھیں ما خلق اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے, یہاں تک کہ شر بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. سب سے بڑا شر شیاطین ہے یا شیطان ہے. تو جس ہستی نے شر کو پیدا کیا ہے یا شیطان کو پیدا کیا, کیا وہ بچا نہیں سکتی آپ کو؟ اس شر سے بچا سکتی ہے. اینڈ دیر از another دعا, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. 3 قسم کے شر ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں تمام کلمات
ان کی پناہ میں آتا ہوں کس سے؟ من کل شیطان، ہر قسم کے شیطان سے. ہامہ کا مطلب ہے ایوری پوائزنس تھنگ، جو بھی زہریلی چیز ہے، اس میں اسکارپین آ جاتا ہے، سانپ آ جاتا ہے، جو بھی چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ من کل عین لامہ، ہر بری نظر والے سے، نظر بد سے. تو یہ کچھ دعائیں ہیں آپ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اینڈ دیز ویپنز آر ویری پاورفل. اور ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان ویپنز کو اپنے ساتھ رکھے، بیکاز اٹس اے لانگ جرنی برادرز. اگر آپ کے پاس اپروپریٹ ویپنز نہیں ہے then it would be very difficult for you to confront شیاطین and the evil forces. انشاءاللہ جب آپ کے پاس یہ ویپنز ہوں گے اور آپ ان ویپنز کا صحیح استعمال کرو گے، یہ جو ایول فورسز ہیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ آپ کی پروٹیکشن کر رہے ہوں گے. اور یہ دعائیں بائی دا وے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے نبی اپنے نواسوں کے لیے بھی مانگا کرتے تھے، حسن حسین کے لیے. اور یہ پیرنٹس کے لیے، گارڈینس کے لیے بھی لیسن ہے. جو آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں، کیونکہ بچے بڑے ولنریبل ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں نا، تو شیاطین زیادہ حاوی ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو، یعنی ان دو اپنے نواسوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ جب اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو باذن اللہ تعالیٰ اس سے امید ہے کہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں بھی آ جائیں گے اور آپ کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، ایمان کی لذت بھی نصیب ہوگی. And now see, alhamdulillah, from the last class یہ دو سیشنز ہیں، now we are having some sort of understanding کہ یہ جو معوذتان ہے کتنی ہیوی صورتیں ہیں. تو جب ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی بہتر ہو جائے گی اور ہمارا اپنے رب کے ساتھ ریلیشن بھی اسٹرانگ ہو جائے گا. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں